آج کی تاریخ میں براوی قوم کو ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس خاموشی اور عیاری سے بلوچ نے سیدھے سادے براویوں کو استعمال کر کے اپنے عزائم پورے کیے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد براوی کی قومی تاریخ، شناخت، زبان اور ثقافت کو بلوچ کے سائے تلے مکمل طور پہ ضم کر دینا تھا۔ یہاں سمجھنے اور ماننے کی بات یہ ہے کہ کس مہارت سے بلوچی قومی شناخت کی شمع جلتے رکھنے کے لیے براوی کے خون کو ایندھن کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ کہ کتنی خوشی خوشی براوی ان کے ہاتھ کھلونا بنتے رہے۔ سن 1739 میں جب نادر شاہ افشار نے کچھی اور سیوی کا علاقہ میاں نور محمد کلورو سے لے کے خان عبداللہ خان کار کے خون بہا میں ان کے فرزند اور موجودہ والی کلات میر محبت خان کے حوالے کیا تو اس وقت پہلی بار براہ راست بلوچ براوی کے زیر حکم آیا اور اس کی رعایا بن گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بلوچ نے محکوم سے حاکمیت تک کا سفر بڑی تیزی سے اور براوی کی گردن پہ سوار ہو کے کیا۔ براوی کی قومی شناخت اور قربانیوں کی تاریخ اپنے کھاتے میں ڈال کر بین الاقوامی سطح پر قوم متعارف ہو گیا بلوچ۔ اب بلوچ قوم پرستوں کا روز اول سے مقصد یہ ہے کہ بلوچ جو کہ منتشر، بے وطن اور بے ریاست طبقہ ہے، اسے ایک قوم بنایا جائے اور یہاں موجودہ قوم براوی کو اس سے ریپلیس کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، سندھ میں جا کے سندھیوں کو تو ریپلیس نہیں کریں گے، جس کی رعایا تھے، جس کے زیر حکم تھے، انہی کو ریپلیس کیا۔ براوی نوجوانوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر بلوچ نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے۔ ایک تو جو سب سے پہلے براویوں کی بہادری ہے اور ان کی جو بے باک ثقافت ہے اس کو اس نے منہدم کیا، اور یہ تو امتیاز بھی اپنے پگڑی پر لگا دیا۔ یعنی آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ بلوچوں نے اینٹیں اٹھوائیں براویوں سے اور مکان اپنا بنا لیا۔ براویوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ کس مہارت سے ان لوگوں نے اس کی ذہن سازی کی۔ آپ سمجھیں کہ براویوں کے ساتھ انہیں یہ کیا، ان کو اپنی ریاست پاکستان کے خلاف کر دیا اور اس خوف میں مبتلا کر دیا کہ اگر آپ نے براوی قومی شناخت یا اپنی ثقافت کے بارے میں کچھ بولا جو آپ کا بنیادی حق ہے، ہر بندے کا اپنی بنیادی شناخت، اپنے بنیادی حق پہ وہ بول سکتا ہے، لیکن جب آپ براوی ہوتے ہیں اور آپ بولتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ کو ابھی غدار ہیں اور آپ کو عبرت کا نشان بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی پالیسی کی وجہ سے جو ان کی یہ حرکات سکنات رہی ہیں، براوی اپنی شناخت سے دستبردار ہو چکا ہے۔ براوی نوجوان مکمل طور پہ اپنی شناخت سے دستبردار ہو چکا ہے اور احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا اور مجبوراً اب اپنی قوم سے وفاداری کو تو ثابت کرنا تھا اس کو، تو اب وہ مجبوراً اس چکر میں بلوچ کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہونے کو تیار ہو گیا۔ آج کے براوی نوجوان کے ساتھ میری نظر کے قریب اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا ہے کہ وہ اپنی بہادری کو ثابت کرتے ہوئے اپنی شناخت بلوچیت کو چمکانے کے چکر میں کھو بیٹھا ہے، یعنی نہ 3 میں رائے نہ 13 میں۔ اب بات یہ کسی سے چھپی نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو موجودہ انسرجنسی چل رہی ہے اس میں اکثریت بھی کون لڑ رہا ہے، کس کا گھر اجاڑا ہے، کون در پدر پھر رہا ہے، یہ کسی سے یہی بیچارے براوی ہیں جو کسی اور کلاکار بنتے ہوئے قربانی کا بکرا بن گئے۔ یہ جو آزادی کے نام پر جو تحریک چل رہی ہے نا، جو ان کو قربانی کی گاٹ اتار رہی ہے، ذرا آپ لوگ نے سوچا کہ کیا کس کا تحریک ہے؟ اتنی سادہ تو نہیں ہے۔ اس کو بنا کر پہلے تو اپنے سابق حاکم براوی سے آزاد ہو گیا بلوچ، بلکہ الٹا انہی کو اپنا کارندہ بنا دیا اور اب انہی کی قربان کر کے اپنے لیے نیا ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بات سوچیں کہ نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا کہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ آپ سوچیں کل تک اسی ملک کے جو نوجوان تھے وہ اپنے آپ کو مالک اور حاکم بن کے تصور کرتے تھے، اور آج یہی نوجوان جو براوی کے ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ اٹھا لیا، انہیں مارے جا رہے، مر رہے، کیوں؟ غلام بننے کے لیے۔ ابھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ان تنظیموں سے، بھائی آپ یہ جو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ کس طرح بلوچستان کو آزاد کریں گے؟ بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے 4 ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ریاست کلات، ریاست مکران، ریاست خاران اور ریاست لزبیلی۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان چاروں ریاستوں کے الگ خود مختار حکمران تھے، آپ ان سب کو اکٹھا کیسے کریں گے؟ کیا آپ صرف مکران میں اور مشکی میں آزادی لے کر آئیں گے؟ کیا اسی کو بلوچستان بنائیں گے؟ یہ بارکھان، چوران، وڈ، بیلا، ہم اس کا کیا کریں گے؟ ادھر کون سردار آپ کو آنے دے گا؟ کون سا نواب آنے دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے آزاد بلوچستان کرنے کے بعد آپ ایک بالفرض ہم سمجھ لیتے چلے آپ نے تصور کر لیا، ہم نے آپ نے آزاد کر لیا بلوچستان، تو پھر اس کا بانی اور حکمران کون؟ ڈاکٹر نظر ہوگا یا بشیر زیب ہوگا؟ ان کو کون جانتا ہے؟ کون ان کو مانتا ہے؟ ان کو کوئی نہیں جانتا، نہ ان جھلوان میں سروان میں ان کو کوئی سردار نواب آنے دے گا۔ تو
तो ये बात आप बड़ी गलत फहमी लोगों में फैली है कि बलूचिस्तान आज़ाद है, आप किस तरह करेंगे? किसी तरह आप कर ही नहीं सकते उसको आज़ाद। और दूसरी बात, जब कोई बाशऊर बिरादरी अपने लिए आवाज़ उठाता है, अपनी बुनियादी हकूक़ के लिए बोलता है, तो एक शोर उठता है आप लोगों का, जो उसको मंसूब कर दिया जाता है कि ये फलाने का एजेंट है, ये इसका एजेंट है, और उसको इबरत का निशान बना लेते हैं। इसी बात को मैं वाज़े करने के लिए ये बात सबको समझा दूं और बिल्कुल ये बात वाज़े कर दूं कि अब आप बिरादरियों की आवाज़ को किसी भी किस्म के शोर से या किसी भी किस्म के ज़ोर से नहीं दबा सकते। हम बिरादरी अपनी सरजमीन के मालिक थे, हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। आपके कहने या बोलने या आपके प्रोपेगेंडा करने से हम इस बात से हटेंगे नहीं। बकाया मेरा बिरादरी नौजवानों से ये इल्तिजा है कि खुदारा अभी भी वक्त है, अपनी कौमी शनाख्त को जम होने से मुकम्मल तौर पे बचा सकते हैं आप अपने झुंड के साथ खड़े हों। जिस तरह बिरादरी में कहते हैं कि हर चुक तेना वलर तो जेबा खरीदे, मतलब हर चिड़िया अपने झुंड के साथ खूबसूरत लगती है।